4 ملین ٹن پنجاب کی تھی، تقریباً 4 ملین ٹن سندھ کی، کے پی کی 1.25 ملین ٹن اور بلوچستان کی 1 ملین ٹن، جو کہ پبلک سیکٹر نے اس دفعہ خریداری کی، پروکیورمنٹ کی، وہ تقریباً 6.6 ملین ٹن، یعنی کہ 66 لاکھ ٹن۔ پنجاب نے 40 لاکھ ٹن کی، سندھ نے 12.5 لاکھ ٹن کی اور 12 لاکھ ٹن پاسکو نے کی، 1 لاکھ ٹن بلوچستان، یہ بن جاتا ہے 66 لاکھ ٹن ٹوٹل ہمارا، جو ہماری پبلک سیکٹر کی پروکیورمنٹ تھی۔ پچھلے سال 40 لاکھ ٹن کی تھی، اس سے تقریباً 26 لاکھ ٹن اس دفعہ زیادہ کی، اس لیے کیونکہ ہمیشہ حکومتوں کے پاس، خاص طور ہمارے جیسے ملک کے پاس، ایک اسٹریٹجک ریزرو ہونا چاہیے۔ جب اس دفعہ ہمارا فصل آیا اپریل میں، تو ہمارے پاس ریزرو میں صرف 5 سے 6 لاکھ ٹن گندم تھی، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال ایک بحران پیدا ہو گیا تھا دسمبر سے جنوری تک۔ تو اس لیے اس مرتبہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ 27 ملین ٹن تھا، ہم 1.5 ملین ٹن ٹارگٹ سے کم رہے، یعنی کہ 1 مہینے سے بھی کم کی جو ہمیں ضرورت ہے، جس میں ہمارے سیڈ بھی ہے، اسٹریٹجک ریزرو بھی، سب ملا کر۔ تو شروع سے ہی جب 1400 روپے فی 40 کے جی کے اوپر پروکیورمنٹ کی گئی کاشتکار سے، شروع میں کاشتکار کو کہا گیا کہ 1360 روپے پہ خریداری کریں گے، پھر بعد میں فروری میں 1400 روپے پہ کر کے، جس کے تحت 66 لاکھ ٹن خریداری کی گئی۔ اس کے باوجود کیا ہوا کہ پاکستان میں ایک نیا فنامنا میں دیکھتا ہوں کہ کارٹلائزیشن ہے، اس کو آپ جو بھی نام دے لیں، اور چند افراد ذخیرہ اندوزی، یا ہو سکتا ہے شروع میں، اب تو کہتے ہیں کہ بالکل کم ہو گئی یا نہ ہونے کے برابر، سمگلنگ، یہ 2 طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ ایک آرٹیفیشل شارٹیج پیدا کریں۔ نیا فصل آیا، 1400 روپے خریداری ہوئی اور ایک دم 1800 1900 کی جگہ 2000 روپے من فوری طور پر بک رہی تھی۔ اب جو ہم نے اس کے اوپر بہت سی میٹنگز کی ہیں صوبوں کے ساتھ خاص طور پہ، تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو ٹریڈیشنلی ہوتا تھا کہ اکتوبر میں گندم کی جو ریلیز ہوتی تھی وہ فلاور ملز کو دی جاتی تھی، اس مرتبہ کہا گیا کہ ہمارے پاس یہ سٹاک پڑا ہے۔ کس لیے پڑا سٹاک؟ کہ عام آدمی کو، عام شہری کو پاکستان میں گندم جو ہے وہ سستے داموں پہ، یا نارمیٹیو 1400 روپے پلس انسیڈنٹل، جو کہ 150 روپے تقریباً بنتا ہے پنجاب کا، وہ دی جائے۔ پنجاب نے فیصلہ یہ کیا، اس کی کابینہ نے، کہ 1475 پہ ہم ریلیز کریں گے، اور انہوں نے اب تک تقریباً 4 لاکھ ٹن ریلیز کر چکے ہیں، یعنی کہ 1600 سے 18,000 ٹن ڈیلی وہ ریلیز کر رہے ہیں۔ حکومت سندھ، انہوں نے کیا کیا، اور یہ ایکچولی وائٹل ایشو ہے آج میں سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے 3.9 ملین ٹن پروکیورمنٹ ان کی پروڈکشن ہوئی، اور 1.25 ملین ٹن انہوں نے گندم پبلک سیکٹر میں پروکیور کی۔ پچھلے سال انہوں نے 1 ٹن بھی پروکیور نہیں کی تھی، تو ان کے پاس اس دفعہ جو ذخیرہ ہے پچھلے سال سے نسبتاً بہت زیادہ ہے، اور ان کو فوری طور پر، کیونکہ وہاں تو قیمت 2000 روپے تک چلی گئی ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ سٹیبل کرے۔ ہمارا اس میں کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کی حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا؟ وہ ایک ہی موقف ہے کہ عام آدمی کو، عام شہری کو، جس کا 30 سے 40% ڈپینڈنس ہے فوڈ انٹیک کا گندم کے آٹے پہ، کہ وہ کم کیا جائے ریٹ۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ فلڈ کر دیں مارکیٹ کو آٹے کے ساتھ۔ اب ہے تو صحیح گندم، چند افراد نے اس کو، ہمارا اسیسمنٹ ہے کہ شاید اس نے کارنر کیا، جس کو ہم کارٹلائزیشن کہتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے، اب یہ صوبوں کے اوپر ہے کہ وہ کارٹلائزیشن کو پن پوائنٹ کریں، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور دوسری ذمہ داری جو اس سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پنجاب نے ریلیز کی ہے 1475 پہ، سندھ کو چاہیے تھا، 2 خط ہم نے لکھے ہیں، ہماری منسٹری نے حکومت سندھ کو ہائیسٹ لیول پہ، کیبنٹ نے، ای سی سی نے کئی مرتبہ ان کو یہ کہا ہے کہ آپ فوری طور پر گندم جو ہے، اور یہ جو آٹے کی قیمت ہے، گندم کی قیمت ہے، وہ عام آدمی کو ہم
اس کو یہ گندم جو ہے صحیح قیمت پہ مہیا کر سکیں، وہ نہیں ہو رہا. اور اس کے ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ پہ عائد ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے. گندم تو اس نے دینی ہے جیسے پنجاب دے رہا، پر وہ چاہتا ہے کہ اس قسم کا بحران کیوں وہ چاہتے ہیں؟ مجھے تو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پنجاب نے 3-4 ہفتوں سے یہ فیصلہ کر دیا، سندھ کو بھی فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. گندم اس کے پاس ہے، جو بھی اس کا انسیڈنٹل بنتا ہے. 100 روپے پنجاب تو سبسڈی دے رہا ہے، اس کے اخراجات 75 روپے سے زیادہ ہے، اس کے باوجود وہ 1475 روپے دے رہا ہے، خود سبسڈائز کر رہا ہے اپنے شہری کو. اور اسی لیے پنجاب میں جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے کہ 840 روپے جو انہوں نے فکس کی تھی قیمت 20 کلو آٹے کی بیگ کی، وہ بیشتر اوقات مل رہا ہے. کچھ جگہ پر اس سے تھوڑا سا زیادہ قیمت پہ بک رہی ہے. 860 جی 860. جی اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سندھ بھی یہ اگر اس طرح کر دے اور وہ ٹارگٹ کرے کہ ہم نے اتنی دیر میں اتنے ٹن اپنے فلور ملز کو ریلیز کرنا ہے، تو یقیناً میرا اپنا اسٹیمیٹ ہے، اور یہ اکنامکس کا قانون ہے، لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، قیمت ریشنل ہو جائے گی، ریشنلائز ہو جائے گی، کافی حد تک کم ہو جائے گی. دوسرا جو فیصلہ حکومت نے کیا، حکومت پاکستان نے، کہ فوری طور پر امپورٹ کی جائے. ڈیفیسٹ تو صرف 15 لاکھ ٹن کا، پر ہم نے اوپن کر دیا اور پرائیویٹ امپورٹر کو بھی فل اجازت دے دیا ہے، اور پبلک سیکٹر بھی امپورٹ کرے گا. اس کے ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہم نے دوسرے ممالک کو، رشیا کی ریپبلک کو ہم نے لکھ دیا کہ ہمیں آپ سے گندم چاہیے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. 4 اور ممالک کو بھی ہم نے ساتھ کہا ہے. تو ہم نے ہر ایونیو جو ہے اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک گندم کی قیمت عام شخص کو، عام شہری کو نہیں ملے گی، تو یہ پاکستان کی تمام تر جو ہمارے لوگ ہیں، ہماری جو آبادی ہے، ہماری جو پاپولیشن ہے، سب کا نقصان ہوگا. اسی لیے ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ یہ ہم بات حکومت سندھ کو باور کر سکیں کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے شہری اس وقت سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں، ان کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں 1400 سے، اور ان کی ذمہ داری اس لیے زیادہ بن رہی ہے کیونکہ وہ جانتے ہوئے کہ اگر اس چیز کو وہ ریلیز کریں گے تو یقیناً قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ کیوں نہیں کر رہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس چیز کو ان کو آپ کے ذریعے، آج پبلک کے ذریعے سندھ حکومت کو ایک بار پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر جو ہے قیمت جو ہے ریلیز کرے، اور اس سے عام شہری کا بہت فائدہ ہوگا. شکریہ. اور چکی کا آٹا 75 روپے سے 80 روپے کلو ہے. آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں اور کہ ہمیں پنجاب میں ریلیز ہو رہا ہے، تو یہ پرائس جو 2 سال پہلے جو ماضی کی حکومتوں میں جاتے ہیں 30 روپے کلو آٹا تھا 2 سال میں، آج 70 سے 80 روپے لوگ لے رہے ہیں، پنجاب میں لے رہے ہیں، پنڈی اور اسلام آباد. اس کی وجہ کیا ہے؟ چینی کی قیمت بھی 100 روپے کلو پہنچ چکی ہے. تو اس کے بارے میں بھی کوئی یہ 2 چیزیں پلیز بتا دیں. سر دیکھیں کہ پنجاب میں تاریخی طور پر اکثر طور پر اکتوبر میں ہمیشہ گندم ریلیز ہوتی ہے، تو اس مطلب پہلے آپ کو کرنی پڑی ہے مارکیٹ کو کرنے کے. تو یہ جو کر رہے ہیں ذخیرہ اندوزی، ان کو روکنے کے بجائے آپ اپنی پالیسیاں ریوائز کر رہے ہیں، ان کو بہتر کر رہے ہیں. تو گندم کے مسئلے میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، چینی کے مسئلے پہ بھی ہم دیکھا ہے. آپ صرف کیا فیڈرل گورنمنٹ کی یہی کام ہے کہ پریس کانفرنس کریں، ہمیں بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور بس وہ جو مارکیٹ میں پیسے کمانے والے لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے پیسے کما لیں اور ہم صرف چیزیں ہی سنتے رہیں. اور سندھ حکومت میں کوئی، کیونکہ اے سی سی کا فیصلہ بھی ہے، کیبنٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ گندم ریلیز کریں، کہ سندھ حکومت نے کوئی تو ریزن دیا ہوگا نا کہ گندم کیوں نہیں ریلیز کر رہے. جی
آپ کے یہ دو سوال جو ہیں جائز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے یہ بات کی 70 روپے تو میں نے نہیں سنا کہ فی کلو، اس کا مطلب تو 28. ایک منٹ بات. بھی پھیلاؤ میں کر دیا ہو، رکھ لیا ہو. میرا اپنا ایک ہے اسیسمنٹ، جس کی وجہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ جب بھی ہم اس چیز کو باہر لے کے جائیں گے تو ہمارے لیے وہ اتنی اٹریکشن ہوگی، اتنی پروفٹیبلٹی ہوگی، اس کا نقصان پاکستان کی عوام کا ہے. اور حکومت نے جو ہم نے اپنی اسیسمنٹ کی ہے کہ بہت حد تک اسمگلنگ کو روکا ہوا ہے، پر ذخیرہ اندوزی کچھ حد تک یقیناً ہو رہی ہے. میرا اپنا اندازہ ہے، کوئی ہمارے پاس اس کا ایویڈنس یا پروف میں آپ کو کہہ کر کہ دے دیں، پر روایتی طور پر اس لیے اس کو کیا کہ پبلک سیکٹر کو کس لیے ہم نے گندم اکٹھی کی تھی، اور جو ہمارا ڈیفیسٹ ہوگا 15 لاکھ ٹن ہو، 25 لاکھ ٹن، وہ اس کے لیے ہم نے امپورٹ ایک دم کھول دیا. تو اس میں ہمیں پھر شارٹیج نہیں ہوگی جو کہ نارملی ہو جاتی ہے جنوری، فروری، مارچ میں. اگلا سیزن مارچ، اپریل میں آپ کا نیا ہاروسٹ آ جائے. تو اس لیے ہم نے ایک پلان کیا ہے اگلے 12 مہینے کے لیے، اور یہ بھی ہم نے پلان کیا ہے کہ جو ہماری کوالٹی آف سیڈ ہوگی اگلے سیزن کے لیے، اس پہ بھی ہم ابھی صحیح اپنی پلاننگ کر رہے ہیں. سوری، اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح مسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ دیکھیں، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ پاکستان ایک خاص طریقے سے چلتا آیا ہے، جس میں کہ ایک خاص طبقات تھے جنہوں نے کہ اس سسٹم کو پلے کر کے اور ایک ناجائز منافع خوری کی ہے. ہمیشہ یہ رہا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اس عزم سے نکلی ہے کہ ہم نے اس اسٹیبلشڈ مافیاز کو، ان کو جو رینٹ سیکرز ہیں، جو کہ اس سسٹم کو اپنی اس کے مطابق چلانا چاہتے ہیں جہاں پہ کہ وہ غریب عوام کا خون چوس سکیں، تو انہوں نے اسی سسٹم کو پروان چڑھایا ہے. اور اس دفعہ تو پرائم منسٹر صاحب جتنے آٹے اور چینی کے بارے میں جتنی وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور احکامات کر رہے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ میٹنگ ہوتی ہے کہ یہ اس سسٹم کو استعمال کر کے ایسا سچویشن کریٹ کی جائے جس میں کہ حکومت بدنام ہو. اب ظاہر ہے کہ ایک ایسے ان کے ساتھ ہم نبرد آزما ہیں جو کہ ظاہر ہے اس سسٹم سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، لیکن ابھی چونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے ایک مختلف انداز اختیار کیا ہے، تو یہ ظاہر ہے یہ بھی ریئیکٹ کریں گے، یہ بھی اس قسم کی آرٹیفیشل شارٹیجز کریٹ کرتے رہیں گے. ہماری جو سندھ کی حکومت ہے اس نے بھی بعض اوقات کیا اکثر اوقات جو ہے تو سیاست کھیلی ہے، چاہے وہ کورونا ہو، چاہے وہ یہ گندم کا سلسلہ ہو. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ 4 ملک نہیں ہیں، یہ 4 صوبے ہیں، 4 بھائی ہیں. ان کو ایک خاص طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہوگا، جو کہ وہ میرا خیال ہے بدقسمتی سے سندھ حکومت نہیں کر رہی، اور انہوں نے صرف اپنے آپ کو ایک آئسولیٹ رکھا ہوا ہے. اور جس طرح کہ کہا گیا ابھی کہ ہم امپورٹ کریں گے، ہم ان کی ٹھیک ہے وہ اپنی چالیں چلیں، جو کہ وہ ذخیرہ اندوز ہیں، وہ لوگ جو کہ سسٹم کی جو کمزوریاں ہیں اس میں سے غریبوں کا خون چوسنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. ہم ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم ان کو بھی نیوٹرلائز کریں گے، ہم امپورٹ کریں گے، ہم فلڈ کر دیں گے. جو بھی ہماری کموڈٹی کو ذرا سے بھی شارٹیج کرنے کی، آرٹیفیشل شارٹیج کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو نیوٹرلائز کریں گے، اینڈ وی میک شیور کہ ایسا نہ ہو. سر آپ نے امپورٹ کی پرمیشن دی تھی، اس کے بعد پھر جون میں پھر دی گئی، ٹیکسز بھی معاف کیے گئے، تو امپورٹ کیوں نہیں اب تک ہو سکی؟ اور جو آپ مختلف کنٹریز کے ڈیوٹی کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر امپورٹ کی صورتحال کیا ہے؟ اور آپ سر یہ بتائیے گا سر اس وقت سینئر تعلیم منسٹر ہیں فخر ایمان صاحب اور سب سے ایفیشینٹ سیکٹری بھی آپ کے ساتھ ہے، تب بھی یہ کرائسس نہیں سنبھل رہا. اگر یہاں کوئی جونیئر بندہ ہوتا یا کوئی اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا تو پھر کرائسس کی صورتحال کیا ہوتی؟ اور یہ بتائیں جو آپ نے 2 خطوط لکھے ہیں سندھ گورنمنٹ کو، اس کے کیا جواب آئے ہیں اب تک جو ہے امپلیمنٹیشن کے اوپر کیا
جی شاہد بھائی میں منسٹر صاحبان وزارت سے تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ کرائسس اس کو کہنا جاتی ہے, یہ اس وقت کوئی ایشوز ہیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم طریقے سے اسٹریٹجی سے ڈیل کریں. سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا کہ جس سندھ گورنمنٹ نے کے جو 2 لیٹر گئے اس کے جواب ابھی تک آئے نہیں. اگر وہ آ جاتے تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا کہ اس میں ریزنس کیا ہے, تو وہ بات تو وہاں تک پہنچی. جو جہاں تک امپورٹ کی بات ہے تو جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا کہ 3 لیول سے ہم اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اور منسٹر صاحب کو تقریباً 3.25 مہینے ہوئے آئے ہیں, اور جس دن سے ہم آئے ہیں اس ایشو کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 1, پرائیویٹ سیکٹر کی امپورٹرز کی جہاں تک رسپانس کا تعلق ہے تو تقریباً 350 سے زیادہ آئی پیز جو ہیں وہ دی گئی ہیں, اور اس میں جو ہے آلموسٹ 5 لاکھ ٹن کی جو ہے شپس جو ہیں بک کر دی گئی ہیں, اور 6 سے 8 شپس جو ہیں ان کی آمد جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ 25 اگست تک پہلی شپ آئے گی, اور 10 دن کے وقفے کے بعد 70 ہزار ٹن کی, اگر انشاءاللہ حالات بالکل ٹھیک رہے. اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ساری گورنمنٹس کوآپریٹ کریں, لیکن اگر نہیں بھی کریں گی تو دین وی ہیو بیک اپ پلانز آلسو. تو یہ 5 لاکھ ٹن کی, اور اس کے اندر تقریباً جو میری اطلاع ہے اس میں خاطر خواہ ایلسیاں بھی کھل گئی ہیں, ویسی بات بھی نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ G2G امپورٹس کا ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے 4-5 فرینڈلی ممالک کو, اور وہ بھی تقریباً 1 ملین ٹن کی ہے. اس کے علاوہ یہ جو تیسرا ایسپیکٹ ہے وہ TCP کے تھرو امپورٹ کی جا رہی ہے, تقریباً 1.5 سے 2 ملین ٹن کی بھی. وہ کیونکہ ان کے PPRA کے ریگولیشنز ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی اگر پروسیڈ کے تحت کم سے کم ٹائم پہ لایا جائے تو 2 سے 3 مہینے میں ان کی شپس بھی آنی شروع ہو جائیں گی. تو پرائم منسٹر صاحب کی وجہ یہی تھی کہ وی شوڈ فلڈ دا مارکیٹس. تو ظاہر ہے اس میں ہمارا کام یہی کہ اس کو اسٹریٹجائز کریں اور طریقے سے دیکھیں. تو ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی ایشو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے, جس طرح ہمارے دوستوں نے بتایا کہ کچھ پرائسز فلکچویشن زیادہ ہیں کسی جگہ پہ, لیکن جنرلی ایٹ این ایوریج جو ہے وہ چیزیں ہمیں کنٹرول ہیں. گندم کی لینڈنگ کاسٹ کیا ہوگی؟ لینڈنگ کاسٹ کیا ہوگی امپورٹڈ گندم؟ دیکھیں یہ چینج کرتی رہتی ہے, میرے پاس فگرز ہیں, میں آپ کو دے دوں گا. لیکن اس وقت جو تقریباً جو C&F ملا کے یہ تقریباً بنتی ہے آپ کے جو اس میں ڈالرز کے ساتھ 235 پلس $30 تقریباً 1780 روپے کے حساب سے پر 40 kg بنتی ہے C&F. تو بٹ اس کو یہ جو ہے کیونکہ یہ ٹائمز ویری کرتے ہیں, جس طرح ہارویسٹ سیزن باہر کے ملکوں میں قریب آئے گا تو یہ پرائس جو ہے اسٹیبلائز ہوتی جاتا ہے. ابھی تھوڑی زیادہ لگی. یہ ایک نیا اسکینڈل نہ بن گیا. مشرف صاحب کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا, اور ریشین گندم ہی آئی تھی. شوکت ترین صاحب کا بینک اس میں ڈوب گیا تھا. آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو کاٹن بنے ہوئے ہیں ان سب کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پبلک کیوں اس میں پس رہی ہے؟ سر اس میں یہ آپ اس کو انشور کریں کہ یہ نئی گندم آ کے ایک نیا اسکینڈل نہ کریٹ کر دے. پہلے بھی بہت بھگتا ہے لوگوں نے, اور بہت سارے لوگ اس میں سہک ہوئے ہیں. کائنڈلی اس کا ذرا بتا دیں کیا میکینزم آپ نے بنایا ہے کہ ان سب کو آپ کنٹرول کر سکیں. سر سپلیمنٹری کوشچن ہے میرا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان رات دن مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشاں نہیں بلکہ پریشان ہیں. شاید وہ سوتے بھی نہیں کئی گھنٹے, اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے. لیکن افسوس کہ مشینری چاہے وہ وفاقی ہے, بالخصوص صوبائی مشینری اس کی ذمہ دار ہے, اور وفاق کے سندھ میں جو کمزور ہو رہی ہے تو وفاق کو اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہوئے سندھ میں گورنر راج لگانے سے کیوں گریزاں ہے؟ جب عوام پہ سے دیکھیں, عوامی مفادات پر, ملکی مفادات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس پر ذرا غور فرمائیے, کیونکہ ایک عوام کے گردن پہ تو تلوار لٹک رہی ہے بلکہ شرکیں کٹ رہی ہیں, تو ان کی گردنیں جو ہیں وہ تلوار سے کیوں محفوظ ہیں؟ احتساب ہونا چاہیے. اسٹینڈرڈ بھی بتا دیں گلوٹن کا, ویٹنس کا, اور اس میں پروٹین کا کہ کیا آپ نے کر رکھی ہے. امپورٹڈ کا یہ میرے خیال میں یہ جو آپ نے بہت ہی ٹیکنیکل سوال کیا, میرے پاس وہ فگر اس وقت پروٹین کی جائز سوال ہے, پر یقیناً یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ساری دنیا میں,
اور یوکرین کی تقریباً 38 ملین ٹن ان کے پاس ہوتی ہے سال کے لیے جو وہ ایکسپورٹ کرتی ہے. یہی فگر تقریباً رشین فیڈریشن کا ہے, اور یہ دو جو ہیں تقریباً 78-80 ملین ٹن سالانہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس میں سے ہمارا تو بہت کم ہوگا ریشو. وہ جو آپ نے ٹیکنیکل سوال کیا کہ اس میں پروٹین فیکٹر کتنا ہوگا, وہ میرے پاس اس وقت فگر نہیں ہے, میں پھر آپ کو اس پہ آگاہی کر دوں گا. شکریہ. جی میرا سوال کا جواب ہاں جی, آپ نے وہ سوال کیا ہے جو کہ پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے. سر آپ ان کے نمائندے جی بالکل. آپ کیا آپ سے جواب نہیں بن پا رہا؟ میرا خیال میں دوران شبلی دوران ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ سوال اس کا جواب یہ دیں گے ایسا انداز. سر وہ پوچھ رہے ہیں گورنر راج سندھ میں لگانے کا کوئی آپشن ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہر ایک پارٹی کا ایک مینڈیٹ ہے جو کہ ہر صوبے میں اور پورے ملک میں دیا گیا ہے. اب کچھ حکومتیں ظاہر ہے کہ اس عوام کی, اگر ہم سندھ کی بات کریں ان پرٹیکولر, تو ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ وہ پہلی دفعہ تو حکومت میں نہیں آئے ہیں, پچھلے کنٹینیوسلی یہ پچھلے 10 سال تو ہیں ہی ہیں, اور اس سے پہلے بھی ان کی حکومتیں آ چکی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بارشوں میں جو سچویشن تھی وہاں کی, جس طرح کہ سندھ حکومت نے وہاں کے عوام کی مفادات کا خیال نہیں رکھا, کیونکہ وہ تو ہمیں گاہے بگاہے پتہ چلتا رہتا ہے. جس طرح کہ آج یہ سندھ میں, اگر آپ رورل سندھ میں جائیں, جس طرح کی میل نیوٹریشن ہے, جس طرح کی سٹنٹنگ ہے, وہ ہائیسٹ ہے ملک میں. تو بنتا تو نہیں ہے ان کا جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ اس پہ پورے بالکل نہیں اتر رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کورونا میں بھی کافی نقصانات اٹھانے پڑے سندھ صوبے میں, کیونکہ وہ صرف اس پہ کورونا پہ سیاست کر رہے تھے, اور انہوں نے پوری ایک جو جس طرح پرائم منسٹر صاحب کی جو ایک پالیسی تھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی, اس کو فالو نہیں کیا, اپنی ایک علیحدہ سیاسی دکان چمکائی. اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ یہ نقصان اتنا نہیں ہوا جتنا کہ ان کی کوشش تھی. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو سندھ حکومت ہے وہ بالکل انہوں نے سندھ کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, ہسٹوریکلی بھی کچھ نہیں کیا, ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے. ان کا مقصد صرف ہر چیز پہ سیاست کرنا ہے اور ہر ایک چیز کا بلیم فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالنا ہے. تو وہ تو ثابت کر دی ہے, جو لوگ سندھ میں ہیں, رورل سندھ میں ہو, کراچی ہو, کراچی کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں, اور اسی طرح رورل سندھ بھی ہے وہاں پہ بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں گورنر راج کی, اس کی, ان کو چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا سا عوام کر رہی ہے, آپ نہیں کر رہے, عوام کر رہی ہے, عوام کی آواز ہے. دیکھیں عوام کی آواز تو ظاہر ہے اصل چیز تو وہی ہوتی ہے, لیکن ہم ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ سندھ حکومت کو ہم بالکل ہی جسے کہیں کہ وہ ایک اپنی ایک اس پہ روش پہ چلے جو کہ اس کی ماضی کی روش ہے. تو ہم ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی اس قسم کا کوئی غیر جمہوری یا آئینی تو ہے یہ, لیکن سندھ کے عوام ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سخت نالاں ہیں سندھ حکومت سے, ان کی پرفارمنس سے, ان کی کرپشن سے, ان کی نااہلی سے. تو یہ چیزیں تو اس میں کوئی, یہ تو روز روشن کی طرح آئے ہیں ان کے بارے میں جو ان کی جو حکومت ہے. اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ان کو کوئی شاید اللہ تعالیٰ کوئی ان کو ہدایت دے دے, لیکن وہ لگتا نہیں ہے ایسے. تو جیسے جیسے وقت آئے گا تو اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. جی جی یہ اپنا بھائی ایک تو یہ بتائیے گا کہ جب بھی یہ کرائسس ہوتا ہے, بے شک وہ چینی کا ہو, گندم کا ہو, آٹو کا, جس کا بھی ہو, تو پرائم منسٹر کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ذخیروں اندروں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ مجھے بتا دیجیے گا اب تک کے جتنے بھی کرائسس آئے ہیں, ذخیرہ اندروں جنہوں نے کی ہے, کتنے لوگوں کو پکڑا ہے, کتنے کو سزائیں دی ہیں, تاکہ یہ کہ عوام قوم کو پتہ لگے کہ یہ آپ نے باقی مت کوئی ایسے جو لوگوں کو پکڑا ہے ان کو سزائیں بھی نہیں ہے. دوسرا اپنا میرا شبلی صاحب سے میرا ایک آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ اس دفعہ عید پہ آپ نے قوم کو بہت اچھا تحفہ دیا, بہت خوش ہو گئی قوم. تو یہ اس کو تھوڑا موقع نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عید کا موقع اوپر سے آپ نے جو ہے پیٹرول کے حوالے سے جو ہے آپ نے ایک ایسا تحفہ دیا کہ
परेशान हो गई पूरी कौम। ये पहले ये पहला सवाल था आपका कि कितने लोग हैं जो उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है और पकड़े गए हैं। जहाँ तक मेरी इत्तला है पंजाब में कुछ लोग तो पकड़े हैं, उनको उन्होंने फाइन भी किया है, नाम उनके मुझे नहीं पता, पर क्योंकि उनको मीटिंग से मैंने सुना है कहते हुए चीफ सेक्रेटरी साहब को कि उन्होंने कुछ लोग यकीनन पकड़े हैं और इससे कुछ ना कुछ डिटरेंस तो यकीनन हुआ होगा। सिंध हुकूमत का मेरे पास कोई फिक्र नहीं है, मुझे नहीं पता कि वहाँ किस हद तक हुई। बाकी जो 2 सूबे हैं वो तो वैसे भी डेफिसिट है उसमें हुकूमत खुद और अब सिंध में जो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी इस वक्त आयद हो रही है कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है गंदम का ख़ास तौर पे और जो गंदम की कीमत बढ़ रही है, अगर इस वक्त कोई जिम्मेदार है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। बड़ी एक बदकिस्मती है कि वो आम शहरी के लिए नहीं सोच रहे, वो उन चंद अफराद के लिए सोच रहे हैं जिन्होंने इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया हमारे सिस्टम को, क्योंकि एक फ्री मार्केट इकॉनमी हमारी है काफ़ी हद तक। हालांकि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गंदम के अलावा बाकी तो ओपन मार्केट है। अब देखना यह है कि किस तरीके से, और यही गवर्नेंस के पहलू हैं जिसकी आपने निशानदेही की कि कितने लोग पकड़े गए। मेरे पास एक्चुअली नंबर नहीं है, तो मुझको पता है कि कुछ हद तक पंजाब ने इस तरफ काफ़ी पेशरफ्त की है और पकड़ा भी है, उनको फाइन भी किया। सिंध का मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। और जो दूसरा सवाल था आपने शायद शिबली साहब से किया था, उसमें सिंध में प्रॉब्लम ये है कि वो सिंध हुकूमत खुद इन्वॉल्व है। जहाँ तक कि पेट्रोल की प्राइसेस का जाहिर है कि देखें, पहली बात तो ये है कि कोई हुकूमत नहीं चाहती है कि वो ऐसे इकदाम करे जिससे कि अवाम को तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह हमारी सिचुएशन है, मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक कई चीज़ें हैं जो कि हम सब्सिडाइज़ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कि हमें आगे ले जाना होता है। अब कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जी सोना महंगा हुआ है तो वो भी हमारी वजह है। कुछ चीज़ों की इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं, पेट्रोलियम हो गया, सोना हो गया, गंदम हो गई, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं ये इंटरनेशनली बड़ी हैं। स्पेशली कोरोना के बाद इसमें जो मार्केट में जो एक इंटरनेशनल, उसमें देखें आप भूलें नहीं कि जो कोरोना क्राइसिस था वो या है वो इतना सीरियस क्राइसिस था जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमत की और हमारी हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से वो नुकसान नहीं हुए जो कि, या वो मनाजिर देखने को नहीं मिले हैं जो कि दुनिया में और जगहों पे हमें दिखाने को मिले हैं। तो पूरी इंटरनेशनल जो सप्लाई चेन्स हैं वो भी डिस्टर्ब हुई हैं। ये भी हम जो हमारे जो आम तौर पे हमारा जो एक तरीका वो होता है कि हम चीज़ों को नॉर्मल सिचुएशन में देखते हैं, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। हम समझते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हैं, चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। कोविड अभी भी है, इंटरनेशनली भी है और हमारे मुल्क में भी है। वो अलग बात है कि काफ़ी हमारे यहाँ अल्लाह ताला का फजल था। जिस तरह मैंने अगेन कहा कि हमने हमारी जो हिकमत अमली थी वो कारगर साबित हुई। तो जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं पेट्रोल की, हमारा तरीक़ाकार यही है कि ओगरा जो पूरे 30 दिन की जो एवरेज प्राइस होती है उसको कैलकुलेट करके हमेशा फर्स्ट को नोटिफाई करती है। इस दफ़ा इत्तेफाक ये हुआ है कि उस दिन ईद थी, तो बुनियादी तौर पे ये बात है। ये नहीं है कि ईद के साथ आप सोचें कैसे हम ये कर सकते हैं कि हम इसको ईद के साथ कोइंसाइड करेंगे। कुछ काश्तकारों का ये भी कहना है कि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और ये वायबल ही नहीं होता कि इस प्राइस के ऊपर जो है गंदम आपको बेचे। तो इस तरह की सूरत हाल ताकि आइंदा साल में जो है गंदम प्रॉपर्ली लगाई जाए और हौसला अफजाई हो काश्तकारों के लिए इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए। ये बहुत आपका जायज़ सवाल के अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पिछली मरतबा भी बताई गई थी कि इतनी है, पर उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं जब फैसले का वक्त आता है। और आपकी बात बिल्कुल बजा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पिछले 2-3 साल से बहुत बढ़ गई है निस्बतन पहले से। और जब हम गंदम को लाते हैं और उसको अगर मिसाल के तौर अगर ये 1400 की बजाय आज 1500 फिक्स कर देती है हुकूमत पिछले साल, तो उसमें ये ज़रूर होता कि वो शायद फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल होता और थोड़ी सी ज़्यादा पैदावार होती। पर दूसरी तरफ हमें ये देखना होता है, और जो फिर हमें फ़ायदा नहीं हुआ, कि जो कंज्यूमर है ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि देहात के लोग तो निस्फ गंदम घर रख लेते हैं और ये जो 25.5 मिलियन टन है उसमें से 12.5 मिलियन टन
وہ خود رکھ لیتے ہیں. صرف جو آتی ہے 6.5 ملین ٹن آتی ہے جو سرکار نے خریدی, 6 ملین ٹن جو ہے وہ مارکیٹ میں. یہ ایکچولی ہے اس کا جو پورا سین ہے. اب جو آپ کا سوال ہے بالکل جائز ہے, اور ابھی سے ہم پلان کر رہے ہیں کہ اگلا جو فصل ہوگا گندم کا, حالانکہ 3-4 مہینے بعد ہے, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ہم وہ یہ بڑا ایک انٹرکنٹ بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ کاشتکار کو اس کا جائز معاوضہ بھی ملے, کچھ تھوڑا سا اگر پروفٹ بھی مل جائے, اور افورڈیبل پرائس اس شخص کے لیے ہو جس کے لیے آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ 1400 روپے تو آپ نے کاشتکار سے خرید لی, 1900, 2000, 2100, یہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مڈل مین کو ہو رہا ہے, اور اس سے زیادہ ان ذخیرہ اندوز لوگوں کو ہو رہا ہے جن کو نہیں ہونا چاہیے. اور آج یہ پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہے, صوبائی حکومتوں کے لیے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے لیے, کہ وہ پن پوائنٹ کریں کہ یہ کون لوگ ہیں. آپ نے بھی وہی بات کی, کچھ لوگ تو پکڑے گئے ہیں, تو میرا خیال میں وہ ابھی تک صحیح معنوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے پاورفل لوگ انوالوڈ ہیں, یقیناً ہیں, ورنہ یہ طریقہ کار نہ ہوتا جو یہاں کیا گیا ہے. اسی لیے ہم نے سندھ کے بارے میں کیوں کہا, کیونکہ جب وہ خود حکومت ریلیز نہیں کر رہی گندم, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں جو پاورفل لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نارملائز ہو یہاں گندم کی جو عام آدمی کو مل رہی ہے. اور جو فیوچر کے لیے ہم نے پورا پلان بنانے کی ابھی سے آغاز کر رہے ہیں اس بات کا, کیونکہ پالیسی فریم ورک ہماری ذمہ داری ہے, نیشنل فوڈ سیکیورٹی. اور یہ جو اوور آل آپ نے سوال شبلی صاحب سے کیا تھا ورلڈ اکانومی کا, اگر آپ ورلڈ اکانومی کی دیکھیں, سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے ڈیولپڈ اکانومیز کا وہ بے روزگاری کا ہے. پاکستان خوش قسمت ہے کہ ہمارے 44% لوگ جو ہیں ان کا ڈائریکٹ تعلق کاشتکاری سے ہے, ایگریکلچر سیکٹر سے ہے, اس لیے ہمیں وہ بے روزگاری کا وہ امپیکٹ نہیں ہوا جو دوسرے ممالک میں ہوا. اور یہی بات پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 2 مرتبہ فلور آف دا ہاؤس پہ کی, جب وہ بجٹ ڈبیٹ کنکلوڈ ہو رہی تھی. انہوں نے کھڑے ہو کے 2 باتیں کی آپ کے سامنے کہ ایگریکلچر کو ہم اہمیت اس دفعہ بہت زیادہ دیں گے, اور انشاءاللہ ہمارا جو فسکل پیکیج ہے اس کا وہ حصہ. اور پھر دوسرے دن جب سپلیمنٹری بجٹ پیش ہوا, دوبارہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کنسٹرکشن انڈسٹری اور زراعت کو ہم دیں گے. میں نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اس کو ہم نے مارجنلائز کر دیا, زراعت کو, زراعت کے سیکٹر کو بہت سے سالوں سے. ہم اس کو اب انشاءاللہ مین سٹریم لانے کی کوشش کریں گے, اور آپ دیکھیں گے جیسے جیسے. اب یہ ایک اور بات ہے کہ ہم اس طرف لگے, ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی, پیداوار فی ایکڑ فی ہیکٹر کیسے بڑھائیں گے, کیونکہ تمام تر ملک کر گئے. چائنا کے ساتھ خاص طور پہ جو ہمارے معاہدے ہونے والے ہیں, یہ جو سی پیک کا بھی حصہ ہوگا, کہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے, ان کی فی ہیکٹر پیداوار بیشتر اوقات ہمارے سے 1.5 سے 2.5 گنا زیادہ ہے. ڈپینڈ کرتا کون سا کراپ ہم کمپیئر کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو. ہمارے ہاں ریسرچ کے جو ادارے ہیں ان کی بھی ہم انالیسس کروانا چاہتے ہیں, ان کا بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, اور مستقبل میں ہم نے تو مستقبل کی طرف جانا ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہم پروگریسولی آگے لے کر جا سکتے ہیں, کہ ہم کمپیٹ کریں جیسے ایک زمانے میں ہم کرتے تھے دنیا کے ساتھ, کہ ہر وقت یہ نہ ہو ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ادھر تک ہماری نظر ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس قابل لوگ ہیں, اور ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے, ہیومن ریسورس نے دنیا کو آج ٹیک اوور کر لیا. دنیا کی جو 10 لارجسٹ کوآپریشن ہے, 5 کوآپریشنز وہ ہیں جو ہائی ٹیک کی ہیں. برین پاور, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا برین پاور کو ہم روئے کار لا کے, اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں, اور پاکستان کو ہم امپاور کریں کہ ہم ہر وقت دنیا کی طرف نہ دیکھیں, اور ہم اپنے ادارے وہاں اس لیول پر لے کر جائیں کہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. تھینک یو. You cannot. Once in a while, it's always good to